دریافت ڈیجیٹل میں آج ڈاکٹر فاطمہ حسن کی ایک رپورٹاج آدھا گاؤں میں محرم سامعین کے لیے اقساط میں پیش کی جا رہی ہے۔ آدھا گاؤں ڈاکٹر معصوم رضا راہی کا کلاسک ناول ہے، جس میں مشرقی یو پی کا تہذیبی و ثقافتی منظرنامہ، غازی پور کی تاریخ اور نواح میں واقع 7 گاؤں کی عزاداری کے پس منظر میں بہت دلچسپ انداز سے لکھا گیا ہے۔ فاطمہ حسن نے اس سے متاثر ہو کر 2010 میں اپنے آبائی گاؤں میں محرم کے 10 دن گزارے اور سفر کی رپورٹاج تحریر کی۔ آج اسے دوبارہ دریافت ڈیجیٹل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے فاطمہ حسن کی رپورٹاج، جس کا عنوان ہے آدھا گاؤں میں محرم۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ ٹرین مغل سرائے کے جنکشن پر رکی بھی نہیں تھی کہ پروفیسر ڈاکٹر اپرنا میرا سامان دروازے تک پہنچانے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ یہ ریٹائرڈ پروفیسر خاتون راستے بھر میری دیکھ بھال کرتی رہیں۔ ادب کا مشترک ذوق کہیے یا 2 ورکنگ ویمن کے باہمی رویے، ہم دونوں میں ایک تعلق قائم ہو گیا تھا۔ اس نے اتفاق سے وہ سامنے والی برتھ پر میرے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ وہ سنسکرت میں پی ایچ ڈی ہیں اور کسی دور دراز شہر کے کالج میں پڑھاتی رہی ہیں۔ گزشتہ ماہ ریٹائرمنٹ لے کر وہ اپنے عزیزوں سے ملنے کانپور گئی تھیں اور اب وہ اپنے بنوائے ہوئے مکان میں مستقل قیام کے لیے آگرے جا رہی تھیں۔ گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ شادی نہیں کی، والدہ ان کے ساتھ رہتی تھیں، مگر 2 برس قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر اپرنا زندگی سے مطمئن تھیں اور نئے گھر میں آنے والے دنوں پر خوش نظر آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ انہوں نے بھائیوں عزیزوں سے قریب رہنے کے بجائے آگرے کا کیوں انتخاب کیا، تو جواب دیا کہ ساری عمر الگ تھلگ سمندر کے کنارے آباد ایک پرسکون شہر میں گزاری ہے۔ اب بڑے شہر کی ہلچل اور رشتہ داروں کی گہما گہمی میں ایڈجسٹ کرنا مشکل ہے۔ انہیں معلوم ہوا کہ میں شاعرہ ہوں اور ایک ادبی کانفرنس میں شرکت کے لیے کلکتے آئی تھی اور اب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محرم گزارنے جا رہی ہوں، تو انہوں نے جیسے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا۔ مجھے مغل سرائے جنکشن پر اترنا تھا، وہاں میری خالہ زاد بہن اپنے بیٹوں اور شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر اپرنا کو بتایا تھا کہ میرے بھانجے اسٹیشن پر میرے منتظر ہوں گے، پھر بھی وہ میرا سامان دروازے تک پہنچانے میں مدد کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ وجہ یہ بتائی کہ یہاں سامان اتارتے وقت بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ میں سیٹ کے پاس سے سامان بڑھا رہی ہوں، آپ دروازے پر نظر رکھیے۔ سنسکرت کی پی ایچ ڈی ڈاکٹر پروفیسر اپرنا میرا وزنی سامان اٹھا کر میری طرف بڑھا رہی تھیں اور میں ممنونیت کے احساس تلے دبی جا رہی تھی۔ یا اللہ، یہ چند گھنٹوں کی ساتھی اتنی محبت سے پیش آ رہی ہے تو اپنوں کا کیا حال ہوگا۔ مجھے بھارت میں 1 ماہ گزارنا تھا۔ ابتدا بہت خوشگوار تھی، ویسے بھی قدرت نے میری دیرینہ آرزو پوری ہونے کے اسباب پیدا کر دیے تھے کہ کلکتہ، بنگلور اور دہلی سے بیک وقت عالمی اردو کانفرنس اور مشاعروں میں شرکت کے لیے دعوت نامے ملے تھے۔ ان کے علاوہ 2 دعوت نامے جون پور اور خدا بخش لائبریری پٹنہ کے بھی تھے۔ کلکتے کی کانفرنس ختم ہوتے ہی محرم کا چاند نظر آ گیا۔ چاند رات کو گول کوٹی کے بڑے امام باڑے کی زیارت کی اور اسی عمارت میں مقیم شاعرہ ریحانہ نواب اور ان کی والدہ سلطانہ باجی سے ملاقات کی۔ سلطانہ باجی بچپن میں
مجھے اور میرے خاندان کے تمام بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ ہمارے اسکول کی بھی ٹیچر تھی، بہت باوقار، سلطانہ باجی مرشد آباد کے نواب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد ڈھاکے میں انہوں نے درس و تدریس پر گزارا کیا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد وہ اپنی 2 بیٹیوں ریحانہ اور فرزانہ کے ساتھ دوبارہ مرشد آباد چلی گئیں۔ پھر بہت عرصے بعد ریحانہ نواب ایک عالمی مشاعرے میں شرکت کے لیے کراچی آئی تھیں، تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ سلطانہ باجی پوری شفقت سے ملی اور میرے خاندان کو یاد کرتی رہیں۔ دوسرے روز ہمارے میزبان فیسین اعجاز نے انتظام کر دیا تھا کہ میں مٹیا برج میں نواب آصف الدولہ کا تاریخی امام باڑہ بھی دیکھ سکوں۔ ایک اردو پڑھنے والی بنگالی لڑکی برنالی سین میرے ساتھ جا رہی تھی۔ برنالی کو اردو ادب سے دلچسپی اردو زبان کی طرف لائی تھی۔ اس کا غائبانہ تعارف ڈاکٹر نعیم انیس نے مجھ سے کروایا تھا۔ نعیم انیس کلکتہ گرلز کالج میں شعبہ اردو کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے میرے کلکتہ کے 4 روزہ قیام میں بالکل چھوٹے بھائی جیسی سعادت مندی سے میرا خیال رکھا۔ برنالی ان کی شاگرد تھی۔ کلکتہ سے میں ٹیگور باڑی بنگلہ اردو اکیڈمی، کلکتہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو اسلامک سینٹر کے علاوہ شہناز نبی جمیل مظہری کے پوتے جہانگیر رضا کاظمی اور بہت سے لوگوں کی یادیں لے کر آئی ہوں۔ تفصیلی روداد پھر کبھی سہی۔ کلکتہ اور بنگلور کی کانفرنسوں کے درمیان اتنا وقفہ تھا کہ میں آسانی سے کچھ دن اپنے آبائی گاؤں میں گزار سکتی تھی، اور وہ بھی محرم کا پہلا عشرہ۔ کچھ تو عزیزوں سے ملاقات کا شوق اور کچھ وہاں کی عزاداری میں شرکت کی خواہش، جسے راہی معصوم رضا کے ناول آدھا گاؤں نے شدید تر کر دیا تھا۔ اس کلاسک ناول میں راہی نے غازی پور کے گاؤں میں گزارے ہوئے بچپن کی یادیں اس طرح لکھی ہیں کہ مشرقی یوپی کا پورا تہذیبی و ثقافتی منظر نامہ سامنے آ جاتا ہے۔ برصغیر کے اس عہد کا قصباتی معاشرہ ایسا تھا جس میں ہندو مسلمان، شیعہ سنی، دیوبندی بریلوی کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ ذات پات موجود تھی، مگر وہ رشتوں ناتوں کے لیے تھی۔ دکھ سکھ اور تہواروں میں پورا گاؤں حصہ لیتا تھا۔ خصوصاً محرم تو پورے گاؤں والے بہت اہتمام سے مناتے تھے۔ عقائد اور روایات پر مشتمل رسمیں ہر سال پوری عقیدت کے ساتھ دہرائی جاتی تھیں۔ ہندو اور مسلمان دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ امام حسین اور کربلا کے شہداء محرم میں ہندوستان آ جاتے ہیں۔ اس عقیدے کی توجیہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جب امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کربلا میں یزید کے لشکر نے گھیر لیا تھا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ انہیں ہند جانے دیا جائے۔ یزیدی لشکر نے ایسا نہیں ہونے دیا اور انہیں ان کے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیا۔ شہید چونکہ مرتے نہیں، چنانچہ وہ اپنے عزاداروں کے مہمان ہوتے ہیں۔ اس سال دسمبر 2010 عیسوی 1462 محرم مجھے اپنے آبائی گاؤں کامو پور میں گزارنے کا موقع ملا، تو میں نے دیکھا کہ جو کچھ آدھا گاؤں میں لکھا گیا ہے وہ اب بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ محرم کی آمد پر روزگار یا کسی اور وجہ سے شہروں میں آباد ہو جانے والے عزاداری کے لیے گاؤں آ جاتے ہیں۔ گلیوں اور امام باڑوں کی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے۔ گلیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ چوک جن پر تعزیے رکھے جاتے ہیں ان پر رنگ و روغن ہوتا ہے۔ تعزیے ہندو مسلمان سب کے ہوتے ہیں، ان میں ذات، برادری اور فرقے کی بھی تخصیص نہیں۔ صرف ایک مرکزی امام باڑے کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ تمام تعزیے اپنے اپنے چوک پہ رکھنے سے پہلے وہاں لائے جاتے ہیں اور مرکزی تعزیے سے ملائے جاتے ہیں۔ یہ رسم بھی بڑے اہتمام سے ادا ہوتی ہے۔ 8ویں محرم کی رات کو مرکزی امام باڑے کے سامنے
चौक पर ताजिया रख दिया जाता है। बड़े बड़े अलम भी चौक के करीब इस्तादा कर दिए जाते हैं। सबसे बड़ा और पहला ताजिया हिंदू लोहारों का लाया जाता है और मिलीनी की रस्म होती है। मिलीनी लफ्ज मिलाने से बना है। जब मिलाने वाला ताजिया लाया जाता है तो मरकजी चौक पर रखा हुआ ताजिया भी उठाया जाता है। फिर आवाजें बुलंद होती हैं, बोल मोहम्मदी या हुसैन। ये नारे लगाते हुए ताजिए एक दूसरे से मिलाकर अलग कर लिए जाते हैं। इसी तरह गांव से उठाए जाने वाले सारे ताजिए लाए जाते हैं और मिलाए जाने के बाद उनके अपने अपने चौक पर रख दिए जाते हैं। तकरीबन हर जात, हर बरादरी का अपना अपना ताजिया है जो उनके मोहल्ले के चौक पर 8वीं शब से 10वीं तक रखा जाता है। बहुत से छोटे छोटे मन्नती ताजिए भी लाए जाते हैं जो मरकजी चौक पर रखे हुए ताजिए के इर्द गिर्द रखे जाते हैं। बड़ी तादाद में वो अफराद जिन्होंने मन्नत मानी थी और जिनमें अक्सरियत औरतों की होती है, वो अपने छोटे छोटे ताजिए और शमे लिए मरकजी चौक तक आते हैं और उन्हें वहां रख देते हैं। ये चीजें रोजे आशूरा तक रखी रहती हैं। आशूरे को असर के वक्त ताजिए उठाने से पहले फिर मिलीनी की रस्म अदा होती है। मिलीनी से पहले इमाम बारगाह के हॉल में सब जमा हो जाते हैं।